بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بت شکنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائے جانے کا واقعہ تفصیلاً بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مقامات ابراہیم علیہ السلام پارٹ 4۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بت شکنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تو پرستش کے لائق نہیں، پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے، ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا کرنے سے روکنے لگے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب کہ بت پرست اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے۔ ترجمہ: کہنے لگے، کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 5۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو خود اپنے کانوں سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا۔ ترجمہ: تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سورہ انبیاء رکوع نمبر 5۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے سمندر میں۔ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب مناظرہ میں شکست کھائی تو اور تو کچھ نہ کر سکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور آپ علیہ السلام کو قید کر لیا، اور پھر ایک بہت بڑی 4 دیواری تیار کی اور اس میں مہینہ بھر تک قسم قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں اڑنے والے پرندے تک جل جاتے تھے، اور ایک منجدیک تیار کر کے کھڑی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہ کلمہ جاری تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا اور ادھر اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ، خبردار،
ہمارے خلیل کو مت جلانا، تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا گھر بن جا۔ چنانچہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ و بہار بن گئی اور نمرود کی ساری کوشش بیکار چلی گئی۔ خلیل و جبریل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں پھینکنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور اللہ سے کہیے وہ آپ کو اس آتش کدہ سے بچا لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے جسم کے لیے اتنی بلند و بالا پاک ہستی سے یہ معمولی سا سوال کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تو اپنے دل کے بچانے کے لیے اس سے کہیے۔ فرمایا، یہ دل اسی کے لیے ہے، وہ اپنی چیز سے جو چاہے سلوک کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اتنی بڑی تیز آگ سے آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ فرمایا، اے جبرائیل یہ آگ کس نے جلائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، نمرود نے۔ فرمایا، اور نمرود کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، رب جلیل نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ادھر حکم جلیل ہے تو ادھر رضائے خلیل ہے۔ آگ میں جنت کا نظارہ۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ آگ کو سلامتی کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ علیہ السلام سردی سے وفات پا جاتے۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ یعنی جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور ارد گرد گلاب، نرگس اور چنبیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا، اس وقت دنیا میں کوئی ایسی آگ نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھیں۔ حوالہ تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی۔ نمرود کی آگ اور جدید سائنسی تحقیقات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا آپ علیہ السلام کا ایک زبردست معجزہ ہے، مگر بعض کمزور ایمان والے یا منافق اس پر اعتراض کرتے ہیں، لہٰذا ایسے حضرات متوجہ ہوں۔ ہماری سائنس کہتی ہے کہ اگر ہوا سے آکسیجن کو فوری خارج کر دیا جائے تو آگ بھی فوراً بجھ جاتی ہے۔ فی زمانہ ایسے مٹیریل تیار ہو گئے ہیں جو آگ روک یا فائر پروف ہیں، ان میں مخصوص پینٹس اور ایسبیسٹوس قابل ذکر ہیں۔ ایسا کپڑا بھی ایجاد ہو گیا ہے، اگر آپ اس کا اپنے ہاتھ میں دستانہ پہن کر کسی بھٹی میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ نہیں جلے گا۔ اسی طرح ایسا لباس بھی تیار کر لیا گیا ہے جو ایسٹروناٹ یا آگ بجھانے والے پہن لیتے ہیں تو اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ خلائی سفر کے دوران ایسا خلائی لباس پہنتے ہیں جس پر نہ صرف آگ بلکہ خلائی اثرات بھی نہیں ہوتے۔ قارئین کے لیے یہ بات خاصی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ قرآن حکیم میں ایسے کرتے یا لباس کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے جو حرارت روک ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور تمہارے لیے کرتے بنا دیے جو گرمی کا بچاؤ ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 81۔ چنانچہ ایسا لباس جو گرمی یا آگ سے بچائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ لباس بنانا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سکھایا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔
اور آگ سے بچاؤ کی یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ آگ کا محرک آکسیجن گیس ہے اور اس کی مخالف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ چنانچہ آج کل آگ بجھانے والے آلہ جات تیار ہو گئے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر دیتے ہیں جسے آگ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے کیمیکلز بھی ایجاد ہو گئے ہیں، اگر انہیں آگ پہ چھڑک دیا جائے تو آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نمرود کی مچھر کے ذریعے ہلاکت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آنے کے بعد بحکم الہی فلسطین کی طرف چلے گئے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو نمرود کے لیے بھیجا تو نمرود ایک بہت بڑے لشکر کے درمیان میں تھا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب نمرود نے مچھروں کو دیکھا تو وہ لشکر سے علیحدہ ہو گیا، گھر میں گھس کر دروازوں کو بند کر کے پردے لٹکا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد گدی کے بل لیٹ کر تدبیر سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور وہ دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر 40 دن تک پریشان کرتا رہا، باہر نہیں نکلا، یہاں تک کہ نمرود سر کو زمین پر مارنے لگا۔ آخرکار نمرود کا یہ حال ہوا کہ اس کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ تھا جو اس کے سر میں ضرب لگاتا۔ پھر بعد میں وہ مچھر چوزے کی طرح زمین پر گر گیا، گویا کہ وہ کہہ رہا تھا بقول قرآن حکیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے رسولوں کو بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ پھر نمرود تھوڑے ہی عرصے کے بعد مر گیا۔ حوالہ حیات الحیوان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں جلانے کی کوشش کی گئی؟ اس عنوان پر مورخین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ پہلا قول، بعض کا کہنا ہے کہ آپ کوفہ کی بستی کوسی میں رہتے تھے اور آگ میں جلانے کا واقعہ کوفہ ہی میں ہوا۔ عراق کے شہر کوفہ کی جامع مسجد کوفہ کی 2 نادر تصاویر۔ بعض مورخین کے مطابق کوفہ میں ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا تھا۔ دوسرا قول، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ نمرود کا دارالحکومت بابل تھا، لہٰذا آپ کو بابل میں جلایا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حلہ سے کچھ دور کچی سڑک پر 3 میل کے فاصلے پر شہر بابلین ہے، یہاں نمرود کی تخت گاہ تھی۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی تھی اور آپ کو اس میں جلانے کی کوشش کی تھی، جو بعد میں آپ علیہ السلام پر گلزار بن گئی، مگر اب وہاں کوئی آبادی نہیں، ویران سنسان جنگل پڑا ہے، کہیں کہیں کھنڈرات اور کچھ نشانات معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرا قول، موجودہ عراق کی سرحد کے ساتھ ہی ترکی میں ایک علاقہ ہے جو کہ سنلی عرفہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے نمرود کے زمانے میں نمرود کی حکومت میں یہ سنلی عرفہ بھی شامل تھا، اور سنلی عرفہ ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا۔ زیر نظر تصویر سنلی عرفہ کے اس مقام کی ہے جہاں 4000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ پیارے دوستوں، آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔